علیزے ایک چھوٹی سی بچی، اس کو ہر چیز انوکھی اور پرانی پسند تھی۔ اس کی سالگرہ کے دن پر اس کی پھوپھو نے ایک تحفہ دیا اور کہا یہ تمہارے لیے ہے، لیکن حوصلہ رکھنا، انہوں نے رازدانہ انداز میں کہا۔ ڈبے کے اندر ایک عجیب سی گڑیا تھی۔ اس کے بڑے بڑے کان، بڑی الگ سی آنکھیں اور عجیب منہ تھا۔ اس کا رنگ پھیکا پیلا تھا۔ کیا چیز ہے یہ؟ علیزے نے پوچھا۔ یہ ہے لبوبو، پھوپھو نے کہا۔ کہتے ہیں اس کا اپنا دماغ ہے، اسے کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ علیزے نے گڑیا کو اپنے کمرے کی خالی شیلف پر رکھ دیا۔ پہلی رات کو ہی اس نے عجیب آوازیں سنی، جیسے کوئی رو رہا ہو۔ وہ اٹھی اور دیواروں پر لبوبو ڈال کا سایہ تھا، لیکن یہ عام سایہ نہیں تھا۔ وہ بالکل ٹھیک لبوبو کی صورت بنا رہا تھا، اور اس کی آنکھیں وہاں سے علیزے کو گھورتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ علیزے نے سوچا شاید اس کی نظر کا دھوکہ ہے، لیکن اگلے کچھ دنوں میں سایہ بڑھتا ہی گیا۔ ایک رات علیزے نے دیکھا کہ سایہ بدلا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ لمبے تھے۔ وہ علیزے کی طرف بڑھتا نظر آیا۔ علیزے نے چلا کر لائٹ آن کی، سایہ فوراً غائب ہو گیا۔ صبح علیزے نے دیکھا کہ اس کی ایک پسندیدہ کتاب غائب تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اسے شیلف کے پیچھے پڑی ہوئی نظر آئی، لیکن اس کے صفحوں پر پانی کے عجیب نشانات تھے، جیسے کسی نے گیلے ہاتھوں سے اسے چھوا ہو۔ علیزے نے فیصلہ کیا کہ وہ اس گڑیا سے چھٹکارا پائے گی۔ اس نے لبوبو ڈال کو ڈبے کے اندر بند کیا اور الماری کے اندر ایک کونے میں چھپا دیا۔ اسی رات علیزے کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ کمرے میں اندھیرا تھا۔ الماری کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر دیکھنے کو جھکی، لبوبو ڈال وہاں نہیں تھی۔ اچانک اسے پچھلی طرف سے آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ عجیب سایہ پوری دیوار پر چھایا ہوا تھا، اور اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ صبح علیزے نے اپنی پھوپھو کو فون کیا اور پورا واقعہ سنایا۔ پھوپھو نے گہری سانس بھر کر کہا، علیزے، کہتے ہیں یہ وہ لبوبو ڈال ہے جو اپنے مالک کی پرچھائی کو کھا جاتی ہے اور پھر اس کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اس کا سایہ وہ اصل آتما ہے؟ علیزے کا گلا سوکھ رہا تھا۔ ہاں، پھوپھو نے کہا، اور وہ تب تک چین سے نہیں بیٹھتی جب تک وہ تمہاری پرچھائی کو اپنا غلام نہ بنا لے۔ علیزے نے گھبرا کر اپنی پرچھائی پر نظر ڈالی۔ کمرے کی روشنی میں اس کا اپنا سایہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن کیا وہ ہمیشہ ٹھیک رہے گا؟ اسی رات علیزے نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کا مقابلہ کرے گی۔ وہ کچن سے موم بتی لے آئی۔ کہتے ہیں پرچھائیاں آگ سے ڈرتی ہیں۔ جب وہ کمرے سے واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ سایہ پہلے سے بھی زیادہ بڑا ہو گیا ہے۔ علیزے نے موم بتی جلا دی، سایہ پیچھے ہٹ گیا، لیکن فوراً ہی اس نے ایک عجیب آواز نکالی، جیسے ہنسی کے آنسو۔ علیزے نے گھبرا کر موم بتی دیوار کی طرف پھینکی، آگ لگی اور فوراً بجھ گئی۔ لیکن اس چند لمحوں کی روشنی میں علیزے نے وہ دیکھ لیا جو اسے ہمیشہ کے لیے پریشان کر گیا، اس کا اپنا سایہ، جو اب بالکل لبوبو ڈال جیسا دکھ رہا تھا، اور وہ ہنسی کی آواز نکال رہا تھا۔ علیزے بھاگ کر کمرے سے باہر آئی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور کبھی نہیں کھولا۔ آج بھی وہ کمرہ بند ہے، لیکن کبھی کبھی رات کے وقت علیزے کو اندر سے عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور کبھی کبھی وہ اپنے سایہ پر نظر ڈالتی ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا سایہ کچھ زیادہ ہی گہرا ہے۔ کیا لبوبو ڈال کا سایہ اس کے اندر گھس چکا ہے؟ کیا وہ اب اس کی پرچھائی کو کھا رہا ہے؟ علیزے کو نہیں پتا۔ وہ تو بس اتنا جانتی ہے کہ کبھی کبھی جب وہ آئینے کے سامنے سے گزرتی ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آئینے میں دکھنے والی صورت بالکل اسی کی ہے، لیکن آنکھیں کسی اور کی ہیں۔